बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड माय किड्स। और जी मैंने यहाँ पे जो है मलाई जो जमा करती हूँ मैं घर में, उसको मैंने दही के साथ जमा के रख दिया था रात को, और सुबह उठ के जो है मैंने ये मक्खन बनाया है। और उसके बाद मैंने बनाई है कड़ी, जो इस मक्खन से बची हुई लस्सी थी उससे, और बहुत मज़े की, बहुत क्विक और इजी रेसिपी है। उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ज़रूर अपने घर में बनाइएगा। और थंबनेल जो है वो आपने देखा होगा तो आप लोगों को हैरत ज़रूर हो रही होगी कि कड़ी के साथ जो है ये किस तरह कड़ी बना के ये किस तरह की बातें कर रही हैं। तो बात ये है कि मैं आज बात कर रही हूँ जी एक ऐसे दुख के बारे में, एक ऐसी तकलीफ़ के बारे में, एक ऐसे ज़ख़म के बारे में जो ज़िंदगी में अगर किसी को मिल जाता है तो उस तकलीफ़ का, उस ज़ख़म का कोई भी जो है दवा नहीं होती, उसका कोई इलाज नहीं होता और कोई उसका मदावा नहीं कर सकता। और वो तकलीफ़ है जी अपनों से बिछड़ने की, और बिछड़ना भी कैसे कि दोबारा ना मिलना, ऐसा बिछड़ना। और वो जो है वो है मौत, मौत का सदमा, मौत से मिलने वाली जो तकलीफ़ है, जो जुदाई का ज़ख़म है, उसका मदावा कोई नहीं कर सकता। उस ज़ख़म को जो है किसी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता ज़िंदगी में कभी भी। वो ज़ख़म जो है एक, कहते हैं ना कि जिस्म पे जो ज़ख़म होता है वो तो मिट जाता है, रूह पे जो लग जाता है, जो अंदर कहीं ज़ख़म बन जाता है, ये जुदाई का ज़ख़म, वो हमेशा ताज़ा रहता है, नज़र नहीं आता किसी को, लेकिन चुभता रहता है। जैसे ही उस रिश्ते की जो हमसे बिछड़ गया है उसकी बात होती है तो वो ज़ख़म जो है वो ताज़ा हो जाता है। उसमें जैसे कोई बस मैं अल्फाज में बयान नहीं कर पा रही। आज जो मैं ये टॉपिक मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ तो इसका जो है बैकग्राउंड ये है कि मैंने आप लोगों के साथ, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, तो आप लोगों ने मेरी चैनल पे वीडियो वॉच की होगी। मैंने होम टूर करवाया था एक, और उसमें मैंने बताया था कि ये हमारे अज़ीज़ हैं और मेरे बहुत बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। तो उन्होंने ये घर बनवाया और ऐसा ही बिल्कुल साथ ही अपने भाई के लिए भी घर बनवाया। दोनों घर एक जैसे हैं, सेम। तो जो दूसरे भाई के बारे में मैंने बात की थी, एक भाई का घर तो मैंने विज़िट करवाया, जो दूसरे भाई थे साथ में उनका घर था, उनकी डेथ के बारे में मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि कल जो है उनका जनाज़ा था। और वहाँ पे जो फीलिंग्स मेरी थी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब एकदम से मैंने महसूस किया कि जो फौत हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो मरने वाला बंदा है, वो इस वक्त बिल्कुल बेबस पड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना कि मुर्दा जो है वो देख रहा होता है कि ऊपर से कौन रो रहा है, अंदर से वो चीख चीख के कह रहा होता है कि नहीं, क्यों इस तरह कर रहे हो मेरे साथ, मुझे उठाओ या मुझसे बात करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन कहते हैं कि नहीं, वो मूव नहीं कर पा रहा होता, लेकिन वो देख रहा होता है। तो वो इतना बेबस होता है अल्लाह के सामने, बिल्कुल बेबस पड़ा हुआ है, अपने सब लोगों को रोता हुआ देख रहा है, तड़पता हुआ, बिलखता हुआ, वो कुछ नहीं कर पा रहा। और ऊपर वाले आप ये देखो कि कितने लोग, सैकड़ों हज़ारों लोग, और उसमें से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनके इतने चाहने वाले कि उनके लिए वो अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो जाएं, लेकिन उस लम्हे वो कुछ नहीं कर पाते उस बंदे के लिए, उस जान के लिए जो इस दुनिया से जा रही है, कुछ भी नहीं कर पाते। इंतहा की बेबसी, बहुत बेबसी मैंने उस वक्त फ़ील की सब रिश्तेदारों में कि वो इतने बेबस हैं, सिवाय रोने पीटने के वो कुछ भी नहीं कर पा रहे उनके लिए। इतना खूबसूरत उनका रिश्ता, बहनें, माँ, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके भाई, उनके बाप, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था।
اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگ کتنے بے بس ہیں. ہم اس طرح کے معاملات میں ہم کتنے بے بس ہیں، اور ان سب معاملات پہ کس کا بس چلتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا. اس سے مجھے احساس ہوا اپنی اوقات کا کہ انسان تیری کیا اوقات ہے. اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے. اگلے لمحے میں ہماری سانس چلی جائے اور ہم اس طرح بے بس پڑے ہوں گے، اور اگر ہم نہیں اس طرح پڑے ہوں گے تو ہمارا کوئی عزیز اس طرح پڑا ہوگا اور ہم اوپر بے بس کھڑے ہوں گے. تو اس بے بسی کو میں نے ایک دم سے محسوس کیا، اور میں نے محسوس کیا کہ ہم اللہ کے سامنے بے بس ہیں، پھر بھی ہم اس کے ساتھ مقابلے کرتے ہیں. ہم اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، نہیں جی ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم مقابلہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. جب ہم اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، جب اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہیں چلتے، اس کے مخالف چلتے ہیں، تو وہ مقابلہ ہی ہوتا ہے. ہم مقابلہ ہی کرتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ. اتنی ہماری اوقات نہیں ہے جو ہم کام کرتے ہیں. ہم کھلے عام، ہماری عورتیں سروں سے دوپٹے اتارے ہوئے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں. ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں جو اللہ کو نہیں پسند. عورت کو 4 دیواری میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ عورت کا بہت ہی زیادہ بہترین جو اس کا کام ہے کہ وہ گھر میں رہے، 4 دیواری میں رہے. بازاروں میں گھومنے والی عورتوں کو پسند نہیں کیا جاتا اسلام میں. کس لیے؟ کہ وہاں بے پردگی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا دستور چل نکلا ہے جی، بال کھولے ہوئے ہیں، فیس جو ہے وہ اس پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اس حجاب کرنا ہے یا اسلام کے مطابق چلنا ہے. بازاروں میں گھوم رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بالکل سب کے سامنے عام جو ہے وہ سب کچھ چل رہا ہے. گانے بجانے چل رہے ہیں جو اللہ کو نہیں پسند. ہم سب کچھ کر رہے ہیں. تو کیا ہم یہ روک نہیں سکتے اس اللہ کے لیے جس کے سامنے ہم بے بس ہیں؟ اور جب ہم آگے جائیں گے، ہماری آگے کی تیاری نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہماری آگے کی تیاری نہیں ہے. ہم یہاں کے لیے تو محل بھی بنا لیتے ہیں، ہم یہاں تو اپنے گھر بھی تعمیر کر لیتے ہیں. ہم یہاں گرمیوں کی گرمیاں ختم ہو رہی ہیں تو سردیوں کے ڈریسز کی فکر پڑ جائے گی. سردیاں ختم ہو رہی ہیں، گرمیوں کی ڈریسز کی، کہیں جانا ہے تو اس ڈریسنگ کی ہمیں فکر ہوگی، ہمیں شوز کی فکر ہوگی، اپنے آپ کو گرم رکھنا ہے، ٹھنڈا رکھنا ہے، سب فکریں ہوں گی. لیکن فکر نہیں ہے تو آگے کی تیاری کی نہیں ہے. اور اس جہان کی فکر کریں جس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے. تو آج یہ ساری بات کرنے کا مقصد جو میں نے خود فیل کیا، اس لمحے ایک دم سے خیال آیا، ہمیں تو 5 وقت کی نماز کا صرف حکم دیا گیا ہے، ہم وہ بھی نہیں کرتے. ہم 5 ٹائم اس رب کو سجدہ بھی نہیں کرتے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جس کے قبضے میں ہمارے سارے معاملات ہیں. تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، آج کی یہ میری ویڈیو جو ہے شوٹ کرنے کا، یہ میری بات کرنے کا جو ہے مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جو میں نے فیل کیا، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ 5 وقت کی نماز تو ایک ہم سٹارٹ کر ہی سکتے ہیں. ہم اس رب کے سامنے 5 ٹائم سجدہ ریز تو ہو ہی سکتے ہیں. باقی معاملات انشاءاللہ اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا. جس پہ ہمارا بس نہیں ہے وہ سب ٹھیک کر دے گا. صرف اس پہ ہم پہ جو سجدہ واجب ہے اس کو ہم سجدہ تو کریں کم از کم. تو بہت زیادہ امید ہے کہ آج جو میں نے محسوس کیا، جو میں نے فیل کیا، جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، آپ ضرور اس پہ عمل کرو گے. اور میرے جو بھائی جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کر دیجئے گا. جو یہ ویڈیو واچ کرے گا، اللہ مجھے بھی ثابت قدم رکھے کہ میں اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کر سکوں. اور آپ لوگوں کو بھی میری بہت ساری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اللہ اپنے راہ پہ چلائے، اپنی طرف آنے والی راہوں پہ چلائے، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی آسان ہو جائے اور آنے والی دنیا بھی آسان ہو جائے، جس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کون سا لمحہ ہمارا اس دنیا سے ختم ہو جائے، اور اگلی دنیا جو ہے اس کی ہماری بغیر تیاری کے ہم نہ جائیں، ہم تیاری کے ساتھ جائیں، اس رب کو راضی کر کے جائیں، اس رب کے سامنے سرخرو ہو کے جائیں، اور اس نبی کے سامنے سرخرو ہو جائیں جو ہمارے لیے آخری دم تک امت میری امت میری امت میری امت کرتے ہوئے گئے. امید کر رہی ہوں جی آج کی جو شیئرنگ ہے میری آپ لوگوں کو پسند آئے گی.
اگر پسند آئی ہے تو آپ لوگ ضرور کمنٹ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ میری یہ بات جو ہے کافی لوگوں تک پہنچ سکے، اور میری وجہ سے کسی کے بھی جو ہے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ واقعی ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو اجازت دیجیے جی اس دعا کے ساتھ کہ رہیے آپ لوگ ہمیشہ اللہ کی امان میں، اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، کڑی بنائی ہے جو میں نے، بہت سمپل ریسیپی ہے، اگر آپ اس کو بھی بنائیں گے تو انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو اجازت اس دعا کے ساتھ رہیے ہمیشہ اللہ کی امان میں، ملتے ہیں جی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔